بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس نظام کو ایک مرتبہ شکست دیں گے۔ 2024 کے الیکشن میں تو یہ شکست ہو چکی ہے، لیکن تسلیم نہیں کی گئی۔ اب عوام کے ساتھ مل کر وہ دوبارہ شکست دیں گے۔ آج اب ملاقات کا دن ہے، دیکھیں فیملیوں کی ملاقات کا دن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات بشرا بی بی سے بھی ہوتی ہے اسی دن، اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے ہوتی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن لمبا عرصہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جبکہ جو بشرا بی بی ہے ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ان کی بیٹی اور دیگر ایک دو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے صرف خیر خبر عمران خان صاحب کی باہر آتی ہے۔ اب آج کچھ اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر ٹاؤٹ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، شاید ان کی ملاقات بھی نہ کروائی جائے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ اب بشرا بی بی جب عمران خان صاحب سے ملتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو ملتی ہیں، تو پھر وہ اپنی فیملی کو پیغام دے سکتی ہیں۔ اب دو آپشن ہیں، یا تو بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی جائے اور بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی جائے، تو اس میں بشرا بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جو وہ عمران خان صاحب کے بارے میں اپنی فیملی کو بتائیں۔ نمبر دو، بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے اور بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات روک دی جائے، تو اس سلسلے میں بھی عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہیں آ سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظام کس حد تک گرتا ہے۔ ویسے اصول اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی بہنوں کے ساتھ کروائی جائے اور بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائے، اور قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے مقدمات لگائے جائیں، بے گناہ ان لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز انہوں نے کی نہیں ہے۔ توشہ خانہ سے جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر لوگ اب تک تحفے خریدتے آئے، انہوں نے کوئی انوکھے نہیں خرید لیے۔ شادی کرنے کا مقدمہ ان پہ ڈال دیا کہ انہوں نے آپس میں شادی کیوں کی ہے۔ بڑی عجیب عجیب چیزیں ان کے ساتھ کی گئی ہیں جو بہت ہی نامناسب ہے۔ تو اگر اصول ہو اس ملک کے اندر، قانون ہو، تو یہ چھوٹ کے کب سے باہر آ جائیں۔ اب عمران خان صاحب والی جو آنکھ کی بیماری ہے، اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر سب سے برا کسی کے ساتھ ہوا ہے نا، دیکھیں ایسا لگتا تھا کہ حکومت کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور میرے پاس یہ انفارمیشن ہے۔ میں آپ کو ڈائریکٹ یہ انفارمیشن دیتا ہوں کہ جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو بنا تو مجھے میرے کچھ دوستوں نے رابطہ کر کے بتایا بڑی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ معاملہ باہر نکل آیا، پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا۔ اور پھر انہوں نے فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کیے، منتیں ترلے کیے، انہوں نے محسن نقوی کو بیچ میں ڈالا، ایاز صادق کو بیچ میں ڈالا، اور پاکستان تحریک انصاف ان کے ٹریپ میں آ گئی۔ تحریک انصاف نے انڈور احتجاج کیا اور عوام کو کال نہیں دی۔ اچھا، تحریک انصاف کو بھی یہ لگتا تھا، ان سے اگر آپ آف دی ریکارڈ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کال دیتے تو کتنے بندے نکل آتے، ہماری گراؤنڈ پہ تیاری نہیں تھی، کیونکہ گراؤنڈ پہ تیاری تو کی نہیں ہوئی تھی، تو یہ کال کیسے دیتے؟ تو 2-3 دن جب مل گیا اسٹیبلشمنٹ کو اور انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر پا رہی، تو ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو وہ ہمیشہ کرتے چلے آئے، انہوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دے کر پی ٹی آئی کو بھی فارغ کر دیا، اور پی ٹی آئی ڈسکریڈٹ بھی ہو گئی اپنے کارکنوں کی نظروں میں۔ جو مومنٹم ایک سہیل آفریدی نے بنایا ہوا تھا، اب وہ مومنٹم بھی کافی بگڑ گیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک بڑا امتحان کھڑا ہو گیا ہے، انہیں ایک مکمل پلان دینا پڑے گا۔ انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ عمران خان رہائی امن فورس بنائیں گے، لیکن یہ امن فورس کیسے کام کرے گی، عمران خان صاحب کو کیسے رہا کروایا جائے گا، اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھے گی، نوجوان اس میں کیسے تیاری کریں گے؟ کیونکہ سہیل آفریدی نے ایک دن پہلے بھی کل کہا کہ ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں بڑی لڑائی لڑنی ہے۔ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا ایک مرتبہ پھر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لے کر آئیں گے، اور جو 25 تاریخ کا کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خفیہ رکھا جائے گا معلومات کو، وقت کو، رستوں کو، اور پھر عمران خان صاحب کو اسپتال میں پہنچایا جائے گا۔ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا کہ 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ دوبارہ کرنی تھی۔ میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو ہر حالت میں انہیں انجیکشن لگانا ہوگا۔ اور اب یہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو اسپتال کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے عمران خان صاحب کے علاج کے بعد، آپ دیکھیں کہ آدھی رات کو پیشنٹ آتا ہے، آدھی رات کو اسے چیک کرتے ہیں، آدھی رات کو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور آدھی رات کو ہی پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے۔ کتنا پریشر ہوگا اس پورے سسٹم کے اوپر۔ ویسے تو یہ پریس ریلیز پہلے سے لکھی ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی عمران احمد خان نیازی عمر 74 سال کو 24 فروری 2026 کو آنکھوں کے علاج کے فالو اپ کی غرض سے پمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹرا
ورٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ پروسیجر سے قبل ماہرین پر مشتمل ایک بورڈ نے ان کا معائنہ کیا، جس میں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ شامل تھے جنہوں نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی بھی کی، جس کے نتائج نارمل آئے۔ اس دوران کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی عمران خان کا معائنہ کیا اور عمران خان کو طبی طور پر سٹیبل پایا۔ عمران خان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد اور آپریشن تھیٹر میں معیاری مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کے تحت ماہرین کی موجودگی میں یا ان کی نگرانی میں مائکروسکوپی کی رہنمائی سے جو ہے وہ ان کو انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ قیام کے دوران عمران خان پروسیجر سے پہلے، دوران عمل اور بعد میں تمام تر مراحل میں ہر اعتبار سے سٹیبل رہے۔ بعد ازاں انہیں نگہداشت کی ہدایات، فالو اپ مشورے اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز، جناب یہ آ گیا پیمز اسپتال کا موقف۔ اب عمران خان صاحب کو لایا گیا، جو ٹائم تھا وہ تھا رات کے 12:15 پہ عمران خان صاحب اسپتال پہنچتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل سے انہیں کب نکالا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 12 بجے سے پہلے نکالا گیا، اور 12:15 پہ عمران خان صاحب گاڑیوں کے ایک قافلے میں اسپتال پہنچے، پیمز اسپتال میں، اور انتظامات اس طرح کے تھے کہ اسپتال کا وہ سارا حصہ جو ہے اسے بلیک آؤٹ کیا گیا تھا جہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ جس رستے کا انتخاب کیا گیا وہ رستہ نارملی بند رہتا ہے، کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ اس رستے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور لانے اور لے جانے کے لیے متبادل رستے بھی رکھے گئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن بنتی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے دوسرا رستہ بھی۔ دیکھیں نا، عمران خان کو صرف خطرہ یہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے دنیا سے بھی ٹکر لی ہوئی ہے، تو عمران خان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ کوشش کر سکتا ہے۔ تو ان کے سیکیورٹی کے بھی بڑے سیریس مسائل ہیں۔ یہ 8 سے 10 گاڑیوں کا قافلہ تھا، اس میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ آرمڈ گاڑیاں تھیں، یعنی یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، جن میں کچھ مجھے گاڑیاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلٹ پروف ہیں، جن میں عمران خان صاحب کو لایا گیا اور لا کر ان کی آنکھ کا جو ہے وہ آپریشن کیا گیا یا اس میں انجیکشن لگایا گیا۔ اسپتال کے اندر انتظامات ایسے تھے کہ عملے کی چھٹی کرا دی گئی تھی، اور ایک پورا حصہ اسپتال کا بند تھا۔ اسپتال کے اندر داخلہ بھی بند تھا۔ کچھ ڈاکٹر سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا جناب کہ آج انہیں کام پہ آنے سے پہلے ہی منع کر دیا گیا تھا۔ تو رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ عمران خان صاحب کا رویہ کیسا تھا ڈاکٹرز کے ساتھ، اس پہ بہت تھوڑی معلومات ملی ہے، لیکن یہ معلومات ملی ہے کہ وہ خاصے پر اعتماد تھے اور بڑے پرسکون تھے۔ کسی قسم کی بے چینی عمران خان صاحب کو نہیں تھی، بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور انہوں نے عملے سے بڑی مختصر بات چیت کی۔ اور ایک سورس نے یہ بھی بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈاکٹر مزید بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ ماحول ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں سارا کا سارا اسپتال تو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں، جو عملے کے باقی لوگ ہیں، انہیں تو چھٹی دے دی گئی تھی، باقاعدہ انہیں اسپتال کی انتظامیہ نے رابطہ کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ نے آج نہیں آنا۔